لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ تذکرہ اسلاف کا اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، بزرگوں کا ذکر خیر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں اہل بیت اطہار کے روشن چشم و چراغ امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 7 ذوالحج 114 ہجری کو آپ کا وصال ہوا تھا۔ ذوالحج کی 7 تاریخ آپ کے وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان اپنے ناظرین تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ توجہ کے ساتھ اول تاخیر آپ کی سیرت کی اہم اور ایمان افروز باتیں سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اہل بیت اطہار کے روشن چشم و چراغ امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بچپن شریف میں حاضر ہوئے۔ چونکہ آخری عمر میں آپ کی بینائی شریف کمزور ہو گئی تھی، اس لیے آپ نے پوچھا آپ کون ہیں؟ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ کی بینائی عمر کی بڑھوتری کی وجہ سے کمزور ہو گئی تھی۔ امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب ان کی بارگاہ میں تشریف لے گئے تو صحابی رسول نہیں دیکھ پانے کی وجہ سے پہچان نہیں پائے، تو آپ نے پوچھا آپ کون؟ تو حضرت امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب دیا محمد بن علی بن حسین بن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ یہ سنتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھوں کو چوم لیا اور فرمایا اللہ پاک کے پیارے نبی علیہ السلام نے آپ کو سلام ارشاد فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ غور کیجئے، حضرت امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ملاقات اللہ کے رسول سے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی اولاد میں سے امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو صحابی رسول کے ذریعے سے سلام پیش فرما رہے ہیں۔ ایک تو امام باقر کی عظمت و شان سمجھ میں آئی کہ آقا سلام پیش فرما رہے ہیں، اور دوسرا ہمارے نبی کا علم غیب بھی سمجھ میں آیا کہ ایسی صفات اور ایسی برکتوں والی شخصیت آپ کی اولاد میں پیدا ہوگی۔ سبحان اللہ۔ وہاں موجود حاضرین نے آپ سے عرض کیا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابی رسول نے کہا کہ اللہ کے رسول نے امام باقر کو سلام بھیجا ہے۔ تو وہاں جو لوگ تھے ان کو بھی حیرت ہوئی۔ لوگوں نے عرض کیا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ حضور علیہ السلام اس وقت ظاہری طور پر پردہ فرما چکے تھے۔ اس پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ میں رحمت دو عالم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا، اور آپ علیہ السلام کی مبارک گود میں نواسۂ رسول جگر گوشۂ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے تھے۔ نانائے حسین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جابر، میرے اس بیٹے کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام علی زین العابدین ہوگا، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا سید العابدین کھڑے ہوں تو وہ کھڑا ہوگا، پھر اس کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا۔ اے جابر، تم ان کو دیکھو گے، جب ان سے ملو تو میرا سلام کہنا۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم علیہ السلام اپنی حیات میں ہی نام بھی ارشاد فرما دیا۔ ایک علم غیب تو نام بتایا، دوسرا علم غیب ایسی اولاد پیدا ہوگی، اور تیسرا علم غیب یہ ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان سے ملاقات بھی ہوگی۔ یہ بھی علم غیب ہے، یعنی ایک واقعے میں کئی زاویے سے ہمارے نبی کا علم غیب ثابت ہو رہا ہے، اور امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت و شان بھی ثابت ہو رہی ہے۔ یہ واقعہ صواعق المحرقہ صفحہ 201 میں الحمدللہ منقول ہے۔ شہزادی کونین حضرت سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے چین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے اور امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے، سلسلہ قادریہ رضویہ اطاریہ کے 5ویں شیخ طریقت حضرت امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ آپ کا مبارک نام محمد، کنیت ابو جعفر، اور لقب باقر، شاکر اور ہادی یعنی ہدایت دینے والا ہے۔ یہ باقر، شاکر اور ہادی یہ آپ کے القابات میں سے ہیں۔ آپ کی ولادت شریفہ واقعہ کربلا سے تقریباً 3 سال پہلے 3 صفر المظفر 57 ہجری بروز جمعۃ المبارکہ مدینہ منورہ میں ہوئی، یعنی کربلا کے واقعے سے 3 سال پہلے جس وقت کربلا کا واقعہ درپیش ہوا تھا اس وقت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ 3 سال کے تھے۔ یہ باتیں مسالک السالکین جلد 1 صفحہ 213 اور تاریخ مشائخ قادریہ صفحہ 75 میں لکھی ہے۔
سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے۔ آپ کو باقر کیوں کہا جاتا ہے آئیے سنیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو باقر کہنے کی وجہ الصواعق المحرقہ میں یہ بیان کی گئی ہے کہ بقر الارض زمین پھاڑنے اور اس کے چھپے خزانوں کے نکالنے کو کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ پاک کے احکامات کے اندر راز و معرفت کے چھپے خزانوں کو ظاہر فرما کر ان کی حکمتیں بیان فرمائیں۔ مزید یہ بھی ہے کہ باقر علم کو چیرنے والے کو کہتے ہیں، چونکہ آپ وسیع العلم یعنی بہت زیادہ علم رکھنے والے تھے، لہٰذا آپ کو باقر کہا گیا۔ صواعق المحرقہ صفحہ 201۔ اور حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے 4 صاحبزادے اور 3 صاحبزادیاں تھیں، اور ایک قول کے مطابق 5 صاحبزادے اور 2 صاحبزادیاں تھیں۔ میرات المناجی جلد 8 صفحہ 621۔ شان امام باقر سنیے۔ اللہ پاک کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنے پیاروں کے ساتھ ہماری نسبت و عقیدت رکھی ہے۔ الحمدللہ ہماری نسبت کیسی پیاری ہے کہ پیارے پیارے امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے پیر و مرشد ہیں، اور آپ کی مبارک ذات پر حسنی حسینی سادات کرام کا سلسلہ مل جاتا ہے، کیونکہ آپ کے والد محترم حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ امام علی مقام امام حسین کے شہزادے ہیں، اور آپ کی امی جان نواسہ رسول حضرت امام حسن مجتبیٰ کی شہزادی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی آپ کا گہرا رشتہ ہے۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت محمد بن ابوبکر رحمۃ اللہ علیہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مصر کے والی گورنر مقرر ہوئے۔ ان کے شہزادے حضرت قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی شہزادی حضرت فردہ بنت قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح حضرت امام باقر سے ہوا، تو ان سے سلسلہ قادریہ رضویہ کے چھٹے شیخ طریقت حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ تو یوں صدیق اکبر تمام سیدوں کے نانا ہیں، اور علی مرتضیٰ سیدوں کے دادا ہیں۔ سبحان اللہ، تمام سادات کرام کے الحمدللہ نانا ہے صدیق اکبر، اور تمام سادات کرام کے دادا ہیں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرات المناجی جلد 8 صفحہ 598۔ صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام علیہم الرضوان کی محبت راہ نجات ہے۔ بروز قیامت شفاعت مصطفیٰ سے حصہ پانے کے لیے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی غلامی کا پٹا گلے میں ہونا ضروری ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی اہل بیت اطہار سے عقیدت و محبت کے کئی واقعات ہیں۔ ایسے ہی اہل بیت اطہار کے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے الفت و شفقت کے بھی بے شمار انداز ہیں، جیسا کہ امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پوتی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی شہزادی کا نام مسلمانوں کی پیاری پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک نام پر تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف آج بھی مصر میں موجود ہے، اور آپ کے مزار شریف کے ساتھ جو مسجد ہے اسے آپ کی وجہ سے، آپ کی نسبت کی وجہ سے مسجد عائشہ کہا جاتا ہے۔ عاشق صحابہ و اہل بیت الحمدللہ اپنی قسمت پر رشک کریں کہ الحمدللہ آپ صحابہ سے بھی محبت کرنے والے ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت کرنے والے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، آل و اصحاب نبی کے جس قدر چاہنے والے ہیں ساروں کو سلام۔ احادیث مبارکہ مختلف راویوں سے روایت کی جاتی ہے کہ ان میں محدثین کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم حضرت امام جعفر صادق کی امام باقر سے اور آپ کی امام زین العابدین بن امام حسین بن علی مرتضیٰ اجمعین سے کی جانے والی روایت کو سلسلۃ الذہب یعنی سونے کی زنجیر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی جس سند میں یہی اہل بیت اطہار کے نام ہیں اس کو سلسلۃ الذہب اس سند کو نام دیا جاتا ہے۔ مرقات المفاتیح جلد 10 صفحہ 657۔ آل و اصحاب نبی سب بادشاہ ہیں بادشاہ، میں فقط ادنا گدا اصحاب و اہل بیت کا۔ حضرت عبداللہ ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ علماء میں سے ایسا کوئی نہیں دیکھا جس کے پاس علماء کا علم بھی کم پڑ جائے۔ جی ہاں، علماء کا علم جن کے پاس جا کے کم پڑ جاتا تھا وہ شخصیت ہے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ۔ میں نے حکم بن عیینہ کو ان کی خدمت میں اس طرح بیٹھے دیکھا گویا طالب علم ہو۔ حکم بن عیینہ اپنے آپ میں علم کے پہاڑ ہیں،
علم کا سمندر ہیں، لیکن جب یہ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کے بیٹھتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ طالب علم آ کر بیٹھے ہیں۔ حلیۃ الاولیاء جلد 3 صفحہ 217 حدیث نمبر 3757۔ ایک شخص کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی اجازت مانگی تو لوگوں نے کہا جلدی سے کام نہ لو، کیونکہ ان کے یہاں اور بھی بہت سے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ابھی باہر تشریف نہیں لائے ہیں۔ اتنے میں 12 آدمی تنگ قبائیں اور ہاتھ پاؤں میں دستانے موزے پہنے ہوئے باہر آئے۔ انہوں نے السلام علیکم کہا اور چلے گئے۔ جب میں حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا تو پوچھا حضرت یہ کون لوگ تھے جو ابھی آپ کے پاس سے اٹھ کر گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ تمہارے بھائی جنات میں سے تھے۔ ارے جنات کی قوم بھی حضرت امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضری دیا کرتے تھے، سیکھتے تھے اور برکتیں حاصل کیا کرتے تھے۔ اب یہ جو جنہوں نے پوچھا یہ کہتے ہیں میں نے حیران ہو کر عرض کیا کہ آپ انہیں دیکھ لیتے ہیں؟ فرمایا ہاں، جس طرح تم مجھ سے حلال و حرام کے بارے میں مسائل پوچھتے ہو اس طرح یہ بھی آ کر مجھ سے مسائل سیکھتے ہیں۔ شواہد النبوہ صفحہ 239۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ غور کیجئے کیا شان ہے امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والد محترم کی طرح بڑے عابد و زاہد اور ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ آپ کے شہزادے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے والد محترم آدھی رات کے وقت بارگاہ الہی میں عرض کرتے اے اللہ پاک تو نے مجھے حکم دیا لیکن میں نے بجا آوری نہ کی، مجھے منع فرمایا لیکن میں باز نہ آیا، تیرا یہ بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے اور اس کے پاس کوئی عذر نہیں۔ اے خدا رات آ گئی اور دنیاوی بادشاہوں کی حکومت ختم ہو گئی، آسمان پر ستارے نکل آئے اور لوگ سو گئے۔ اے پاک پروردگار تو زندہ ہمیشہ رہنے والا اور دیکھنے والا ہے، تیری ذات پاک ہے، تو نیند اور اونگ سے پاک ہے، تیری ذات کسی مانگنے والے کو خالی نہیں لوٹاتی۔ اس انداز سے رات گئے امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بارگاہ الہی میں مناجات اور دعائیں کیا کرتے تھے۔ پے حسین و حسن فاطمہ علی حیدر ہمارے بگڑے ہوئے کام بنا دے یا رب۔ حضرت خالد بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت محمد بن علی باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب مسکراتے تو بارگاہ الہی میں عرض کرتے اے اللہ پاک مجھ سے ناراض نہ ہونا۔ حضرت عبداللہ بن یحییٰ بیان کرتے کہ میں نے حضرت امام ابو جعفر محمد بن علی باقر رحمۃ اللہ علیہ کو زرد رنگ کا تہبند باندھے دیکھا۔ آپ فرض نمازوں کے علاوہ دن رات میں 50 رکعتیں ادا فرماتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا القوۃ للہ جمیعا، یعنی سارا زور خدا کو ہے۔ یہ آپ اپنی انگوٹھی میں لکھوائے تھے۔ حلیۃ الاولیاء میں یہ باتیں لکھی ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد محترم حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت ہو جانے کے بعد 7 دن تک لوگوں کو عاجزی کے طور پر بیعت توڑنے کا کہتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق جب خلیفہ بن گئے لوگوں نے آپ کے ہاتھ میں بیعت بھی کر لیا۔ امام حضرت ابوبکر صدیق کی یہ عاجزی ہے کہ آپ سب کی بیعت کر لینے کے بعد بھی 7 دن تک مسلسل لوگوں کو بیعت توڑنے کو کہتے رہے۔ 7ویں دن حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا تشریف لائے اور عرض کیا نہ ہم آپ سے کی گئی بیعت توڑیں گے اور نہ ہی ایسا مطالبہ کریں گے، اگر ہم آپ کو اہل نہ سمجھتے تو کبھی بیعت نہ کرتے۔ یہ اب حضرت امام جعفر صادق اور امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ تو جو اہل بیت اطہار کے اماموں کو مانتے ہیں ان کی باتوں کو بھی مانیں، ان کے اقوال و ارشادات پر بھی عمل کریں کہ یہ الحمدللہ حضرت ابوبکر صدیق کو پہلا خلیفہ تسلیم کرتے تھے۔ الریاض النظرہ جلد 1 صفحہ 252 میں یہ بات لکھی ہے۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ساری آل کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے حق میں وہ بات کہیں جو سب سے بہتر ہو۔ ظاہر ہے کہ سب سے بہتر بات اسی کے حق میں کہی جائے گی جو سب سے بہتر ہو۔ الصواعق المحرقہ صفحہ 52۔ حضرت عروہ بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کیا تلوار کو سجانے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ خود ابوبکر صدیق نے بھی اپنی تلوار کو سجایا تھا۔ میں نے عرض کیا آپ انہیں صدیق کہا؟ یہ سننا تھا کہ امام باقر جلال میں آ کر فرماتے ہیں
وہ جلال میں فرماتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور قبلے کی طرف منہ کر کے ارشاد فرمایا، ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں۔ اور جو انہیں صدیق نہ کہے تو اللہ پاک اس کی بات کو دنیا اور آخرت میں سچا نہیں فرماتا۔ فضائل الصحابہ جلد 1 صفحہ 419۔ غور کیجئے، اہل بیت اطہار صدیق اکبر کو صدیق بھی مانتے تھے، پہلا خلیفہ بھی مانتے تھے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اللہ کریم امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مزار پاک پر خوب رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔